بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسات کا موسم شروع ہے اور برسات کا پہلا ولاگ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس طرح کبھی برسات ہوتی ہے، کبھی ساون، کبھی بھادو۔ اللہ نے بھی کچھ ایسا ہی انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ آج اتفاق سے اس ولاگ سے پہلے وہ آیت قرآن یاد آ گئی، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان خبروں کی طرف اور اس ایک خبر کی طرف جو عمران خان اور نواز شریف سے براہ راست متعلق ہے، اور جس میں عمران خان نے نواز شریف کو واپس وطن آنے کی دعوت دی ہے۔ یہ دعوت بھی ہے اور چیلنج بھی، لیکن پہلے اللہ کے کلام کی وہ آیت جو اتفاق سے آج اس ویلاگ سے پہلے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی انسانوں کے درمیان دنوں کا الٹ پھیر جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ اس کا خالق ہے اور اللہ اس کا پسند کرنے والا ہے۔ نہ کبھی اس نے دن کو مستقل رکھا ہے، نہ رات کو، نہ مشکل کو، نہ آسانی کو، نہ خوشی کو، نہ غمی کو، نہ پریشانی کو، نہ اطمینان کو۔ کبھی سبزہ ہوتا ہے تو کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی برسات ہوتی ہے اور کبھی خشک سالی۔ تو جس طرح کہ آج کے دن اس ملک کے اندر گزر رہے ہیں اور بہت ساروں کے گزر رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ یہ مستقل نہیں ہے، ان میں تبدیلی آنے والی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ تبدیلی اس ملک کے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے اچھی ہو۔ اور اب آج کی سب سے میرا خیال میں جو خبر پچھلے 24 گھنٹے میں اس میڈیا کے پاس، پاکستانی میڈیا کے پاس، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور موجودہ پی ڈی ایم پلس حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو توجہ نہیں دی گئی، وہ خبر ہے عمران خان نے بالواسطہ طور پر میاں نواز شریف کو پاکستان واپس آنے کی دعوت دے دی، لوٹنے کی دعوت دے دی۔ گویا جس واپسی کا میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی پچھلے تقریباً 4 سال سے ایک گو مگو کی پوزیشن میں ہے اور ایک سوچ بچار کی سطح پر ہے، آئیں یا نہ آئیں، جائیں یا نہ جائیں، کب جائیں، کہاں جائیں، کیسے اتریں، کہاں اتریں، کتنے لوگوں کا استقبال ہو، کون سی تاریخیں مناسب ہوں، عدالتوں میں کون بیٹھا ہو تو سوٹیبل ہوگا، کون نہ بیٹھا ہوگا تو سوٹیبل نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے سوچ بچار کی ہیں، اور کون سے کیسز کب ختم ہوں اور کیسے نکلیں، کیسے جائیں، جیل سے کیسے بچیں، عوام کو کیسے اپیل ہو، کیا بیانیاں لے کر جائیں، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنے حالیہ خطاب کے دوران سابق وزیر اعظم اور 3 مرتبہ سابق وزیر اعظم اور اب 4تھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے والے میاں نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ پاکستان واپس آ جائیں۔ ان کا یہ بالواسطہ کہنا ہے، انہوں نے ان کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، بلکہ مخاطب ان کو کیا ہے جو انہیں لانے کی پر قدرت رکھتے ہیں یا انہیں لانے کی خواہش رکھتے ہیں اور انہیں لانے کی آرزو میں کتنے طویل عرصے سے گھلے جا رہے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نواز کی قیادت، مسلم لیگ نواز کے کارکن جو بیچارے اپوزیشن جماعتوں کے، جو اب اپوزیشن ہے اور ماضی میں حکمران جماعت تھی، اس کے تانے سن کر تنگ آئے پڑے ہیں کہ میاں نواز شریف شیر ہیں تو پھر ایک باری پھر پاکستان کیوں نہیں آ جاتے۔ یہ ایک ان کے لیے تکلیف کا پہلو رہا ہے، اور اب عمران خان نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ میں کہتا ہوں اس کو واپس بلا لے، کیونکہ معاف تو ساروں کو کر ہی دیا ہے، اب تو کوئی کرپشن ایشو ہی نہیں گیا۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میرا ایک چیلنج ہے کہ جس حلقے سے بھی وہ کھڑا ہوگا میں اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہوں، اور میں کوئی کیمپین بھی نہیں کروں گا۔ عمران خان نے ان کو واپس بلانے میں ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بالواسطہ طور پر اشارہ کیا کہ انہیں لے آئیں واپس، اور مسلم لیگ نواز کو بھی کہا ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی دعوت دی ہے کہ انہیں واپس لے آئیں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، لیکن دعوت کھلی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب وہاں رکنے کا جواز کیا ہے، کہ جب سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، جب قانون سازی اپنی من پسند ہو رہی ہے
اور جب سزا میں تخفیف کا قانون بھی اسمبلی اور پارلیمان سے منظور ہو چکا ہے تو پھر ڈر کاہے کا؟ یقینی بات ہے کہ عمران خان کی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو یہ دعوت خاص طور پر ایسے ماحول میں جب الیکشن اگر قریب نہیں تو کم از کم موجودہ حکومت کا اختتام اور نگران حکومت بالکل قریب ہے، 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، ایسے میں میاں نواز شریف کو دعوت دینا اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جب وہ دبئی اور سعودی عرب کے دوروں پر ہیں اور لندن سے بہت قریب پاکستان کے پہنچ چکے ہیں، انہیں یہ دعوت دینا ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس غیر معمولی بات کا ایک آدھ اور پہلو بھی عمران خان کے حوالے سے، عمران خان نے ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ دعوت بھی دی ہے اور مسلم لیگ نواز کو یا پی ڈی ایم کی موجودہ حکمران جماعتوں کو اور پی ڈی ایم کے اتحادیوں کو، سب کو یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہے اور ایک طرح سے دعوت بھی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب وہ آئیں گے میاں نواز شریف تو عمران خان اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے جس حلقے کا انتخاب اپنے بطور امیدوار میاں نواز شریف کرنا چاہیں گے، اور اس سے بھی بڑا چیلنج اور دعوت اور اوپن بات جو عمران خان نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف آئیں، الیکشن لڑیں، اور عمران خان ان کے مقابل الیکشن تو لڑیں گے لیکن کمپین بالکل نہیں کریں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے، یعنی اس حلقے میں جائیں گے بھی نہیں، لوگوں سے رابطہ بھی نہیں کریں گے۔ ایسا اعتماد اور ایسی غیر معمولی خود اعتمادی ان حالات میں، جب کہ عمران خان کی پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تتر بتر ہو گئی ہے، منظم بغاوت ہو چکی ہے، بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں، کوئی منہ چھپاتے ہوئے اور کوئی بے نقاب ہوتے ہوئے، اس کے باوجود عمران خان کا یہ خود اعتمادی کا لیول غیر معمولی ہے۔ اور لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہر چیز پر کمنٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو موضوع بحث لاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہر بات پر اپنا ٹویٹ کرتی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ حتیٰ کہ احسن اقبال صاحب، کسی نے بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے، گویا ابھی نالہ عمران جو ہے وہ خام ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے اور ذرا تھام ابھی۔ لیکن کیا میاں نواز شریف خود بھی اس پر رسپانڈ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور ان کی پارٹی آئندہ دنوں پریکٹیکلی اس پر کیسے رسپانڈ کرتی ہے؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ چونکہ کیسز ختم ہونے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، سزا جو عدالت نے ماضی میں سنائی تھی اس کی میں تخفیف ہونے کا قانون منظور ہو چکا ہے، تو وہ پرواز پکڑیں اور اسلام آباد کے یا لاہور کے ایئرپورٹ پر اتریں اور اپنے جم غفیر کو لے کر آگے بڑھیں، جیسا کہ انہوں نے ماضی میں کوئی سال 1.5 سال پہلے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ وہ 3 لاکھ لوگ اگر ان کی پارٹی لاہور میں جمع کر لے تو وہ اس کے بعد آنے کا فیصلہ کریں گے۔ یقینی بات ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کا جمع کرنا اس زمانے میں کم از کم مسلم لیگ نواز کے لیے ایسی تھا جیسے ارادہ کے لیے 9 من تیل کا اہتمام کرنا، تو بڑا مشکل تھا کیونکہ اپوزیشن میں تھی اور بہت برے حالات تھے۔ اب حکمرانی کا تاج میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے سر ہے، اور پنجاب میں حکومت جو ہے وہ بھی تقریباً ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی کے طور پر کام کر رہی ہے، تو ایسے میں 3 لاکھ بندوں کو جمع کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب گوشہ گوشہ گھومتے ہوئے میاں شہباز شریف لوگوں میں، نوجوانوں میں خاص طور پر لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں، ترقی کے منصوبے کا مستقبل کے حوالے سے ایک بیانیہ مرتب کر رہے ہیں، اور آئے روز ایک انتخابی کمپین ٹی وی چینلز پر اور میڈیا کے ذریعے اور تقریبات کے ذریعے غیر رسمی انداز میں شروع کیے جانے کا انڈیا دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں، مقدمات کا سامنا ہے، ان کے بقول ان پر 180 مقدمات بنائے جا چکے ہیں حالیہ کچھ عرصے میں، تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی مہربان بالآخر ہو گیا یا اس کی بالآخر شرائط مان لی گئیں، سعودیہ اور متحدہ عرب امارات سے بھی پیسے آنا شروع ہو گئے اور ڈالر بھی 275 روپے پر آ گیا، تو ایسا کون سا موقع ہوگا کہ میاں نواز شریف اس دعوت پر رسپونڈ کریں گے اور اپنی اس ترسی ہوئی عوام کو
اور اپنے کارکنوں کو جو ان کے انتظار کے لیے بیتاب ہیں اور جو مشکلات سے دوچار ہیں اور تان و تشنیع کا سامنا کرتے رہتے ہیں، آئیں گے اور انہیں تسلی دیں گے اور الیکشن کمپین سے بہت پہلے آ جائیں گے۔ اگرچہ یہ دعوت خوشگوار ہے، لیکن رسپانڈ ابھی تک خوشگوار نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا، اور شاید میاں نواز شریف جو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پینا چاہتے ہیں، وہ 16 ستمبر اور اس کے بعد کا ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ایسے ماحول کا کہ نگران سیٹ اپ کیسا آتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ ان کی خواہش کچھ بھی ہو، نگران سیٹ اپ اب محض ان کی خواہش اور مرضی کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ہوگا، ان کی مرضی اس میں غالب ہوگی، جو اس وقت اس ملک کے زمام اقتدار پر غالب ہیں، اور جو ہر حصے میں اس گورنمنٹ کو ماضی کی پچھلی گورنمنٹ کی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، فارن افیئرز میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ تو اس لیے نگران حکومت کے قیام کے بعد ہی شاید مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اپنے لیڈر کو لا سکے، اور عدالتوں کی طرف سے مکمل اطمینان ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پوری آشیرواد ہو، اور کوئی کھٹکا نہ ہو کہ میاں نواز شریف جب آئیں تو انہیں پچھلی بار کی طرح جیل جانا پڑے۔ ایک اور چھوٹی سی وضاحت اور تھوڑی سی دلچسپ چیز جو پاکستان پرسپیکٹو کے ناظرین کے لیے اہم ہوگی، وہ عرض کرتا چلوں۔ 13 جولائی اتفاق سے آج کا ہی دن تھا جب میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ لندن سے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور جیل جانے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ہم ایک عام طور پہ ایک اب تو محاورہ ہی بن گیا ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ جیل چلے گئے۔ لیکن یہ چیز شاید بہت سارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے، کر دی گئی ہے، کہ وہ ہاتھ پکڑ کر محض رضاکارانہ یا خوش دلانہ نہیں آئے تھے، بلکہ اس وقت ان کی الیکشن کمپین کی مجبوری تھی، اور ان کی پارٹی نے بہت سارے جائزوں کی نتیجے میں اور خود میاں نواز شریف نے کنونس ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ الیکشن سے چند دن یا چند ہفتے پہلے آتے ہیں تو 2018 کے الیکشن میں ان کی سیٹیں 15 سے 30-40 کے درمیان تک بڑھ سکتی ہیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کی پارٹی کی سیٹیں مزید کم ہو سکتی ہیں۔ تو ایک پولیٹیکل اور الیکٹورل مجبوری تھی، اور انہوں نے ہاتھ پکڑا یا نہیں پکڑا، جہاز پکڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ضرور آئے اور انہیں جیل جانا پڑا۔ تاہم جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ علیل ہوئے اور آج تک لندن میں مقیم ہیں۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں نسبتاً جلدی ملاقات ہوگی۔ تاخیر اگر ہو رہی ہے تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے، امید ہے آپ معاف کریں گے۔ اللہ حافظ۔